نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ ہود آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اچھا یہ آپ یاد رکھیے گا بات کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے اور صحابہ کو ضرورت کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں صحابہ تو مجلس میں موجود تھے. قرآن کو لکھی ہوئی کتاب تو نازل نہیں ہوا تھا، یہ تو خطبہ تھا. قرآن کیا ہے؟ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز. تو اب جب یہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر میں اس طرف دیکھ کے بات کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں یہاں دیکھ رہی ہوں. میں شاہدہ سے مجھے شاہدہ کا نام لینے کی یا مجھے فرحانہ کا یا مجھے سائمہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھی اسی طرح سے رہی ہوں. میں کہوں گی کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے پتہ ہے میں آپ میں سے کسی سے نہیں بات کر رہی، لیکن کتاب اگر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں تو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. تو چونکہ لوگ یہ خطبے والا سٹائل نہیں سمجھتے نا قرآن کا، تو مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں. ایک ہے خطاب، ٹھیک ہے، دوسرا ہے عتاب. خطاب کس سے ہے اور غصہ کس پر ہے، یہ ہمیں رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی حرکت کری، ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں، اب اس مجلس سے سمجھیں آپ، ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں، اب کوئی جو ہے وہ اپنے ناخن دیکھ رہا ہے ایسے کر کے، کوئی پیش پلٹ رہا ہے ایسے ہی، کوئی یوں یوں کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی مڑ کر گھڑی کو دیکھ رہا ہے. اچھا اب میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اس کو بھری مجلس میں امبیرس کروں اور میں کہوں کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں رخ پھیر کے میں کہوں پتہ نہیں لوگوں کا کیا حال ہے، یہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، آپ لوگ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں کلاس کے اندر. پیغام بھی پہنچ گیا. تو میں جس کو دیکھ رہی ہوں اس پر غصہ ہے؟ نہیں. خطاب اس طرف ہے سیدھے ہاتھ والوں سے، اور عتاب کس پر ہے؟ جو یہ حرکت کر رہا ہے. کلیئر ہوا آپ کو؟ یہ قرآن کا انداز بہت ہے، جو کہ جو لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں قرآن کو وہ پورا بیک گراؤنڈ وغیرہ نہیں سمجھ پاتے. اسپیشلی جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھیں کتنے قصور ہوتے تھے اللہ کے رسول سے، کیا ڈانٹیں پڑی ہیں ان کو. وہ کہتے ہیں اس طرح سے یہ کتنے گناہ ہوئے ہیں ان سے. وہ کہتے ہیں ہمارے رسول تو پاک ہیں بالکل، اور یہ محمد جو ان سے پتہ نہیں کیا کیا خطائیں ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ڈانٹا ہے قرآن کے اندر، نعوذ باللہ. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ خطاب تو ہے اللہ کے رسول سے اس آیت کے اندر جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، لیکن عتاب کس پر ہے، غصہ کس پر ہے؟ کہ جو یہ دباؤ ڈال رہے تھے آپ پر کہ آپ ہم کو یہ وہی مت سنایا کیجئے. اور ہماری اپنی جو نارمل زندگی ہے ہمیں اس میں بھی مثالیں ملتی ہیں. جیسے ڈاکٹر اسرار بڑے مزے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹی رے بیٹی تجھ سے کہوں بہو ری بہو تو سن. کہ کہہ تو رہی ہوں بیٹی سے، سنانا کس کو مقصد ہے؟ بہو کو. اب پتہ ہے کہ بہو کھانا پکا کر نکلی ہے کچن سے، پتہ ہے ساس کو اچھی طرح، وہ تخت پر بیٹھی جھانک رہی ہیں نا، خود نہیں ہاتھ ہلائیں گی، وہ تخت پر بیٹھی ہیں تماشا دیکھ رہی ہیں گھر میں ہو کیا رہے. اچھا جناب، اب دیکھا کہ بہو، جھانک کر دیکھا بہو نکل آئی کچن سے، لاٹھی اٹھائی، ٹیکتے ہوئے پہنچے، دیکھا پورا کچن پھیلا ہوا ہے. پھر دوبارہ تخت پر بیٹھ گئی. پھر وہاں سے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے، کتنی بے ڈھنگی ہو تم، سارا کچن پھیلا کر آ گئی، تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تمہاری اماں نے تمہاری تربیت نہیں کری. اب بہو سن رہی ہے بیٹھی ہوئی کہ کیا کہہ رہی ہیں، تو میں آئی ہوں نکل کے کچن سے آبویسلی. یہ بھی طریقہ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ ہے وہ طریقہ کہ ڈائریکٹلی نہیں کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. اب یہ ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں. فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہوں کہ وہ یہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. ابھی جو فَلَعَلَّكَ کا لکھا ہے یہ اس میں غصہ ہے اور اس میں ڈانٹ ہے.
مگر رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، رخ مطالبہ کرنے والوں کی طرف ہے کہ تم یہ مت سوچنا کہ ہمارے رسول تمہارے مذاق اور انکار سے ڈر کر وہی چھپا جائیں گے. اور یہ آسان کام نہیں ہے پبلک ریڈیکیول کے آگے سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جانا کہ ٹھیک ہے تم مذاق اڑاتے ہو اڑاؤ، تم نہیں مانتے مت مانو، میں تو کام کیے چلے جاؤں گا، میں تو کام کرتا ہی چلا جاؤں گا. اور سچی بات ہے آسان کام نہیں. سینہ گھٹتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی نہ کبھی تو گھٹتا ہوگا. تو بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان کو کبھی ڈر ہی نہ لگے، بہادری یہ ہے کہ ڈر کے اوپر ذمہ داری غالب آ جائے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، مجھ کو یہ کرنا ہے. تو آپ نے ذمہ داری نبھائی انسان ہونے کے ناطے. تو موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی گھٹا تھا، ان کو بھی ڈر لگا تھا. کتنی دفعہ کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں فرعون یہ کرے گا، وہ تو قتل نہ کر دے کہیں ہم کو. تو ڈر لگا ان کو، لیکن اس ڈر نے ان کو ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹایا. یہی تو اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے چیز. اور دائقم پہ ہی صدرک، اور بچتا ہے آپ کا سینہ کہ ایسی ایسی باتیں یہ کریں گے. دیکھیں یہ جو موریلٹی ہے نا انسان کے اندر اور جو ہمت ہے، اسی پر اجر ہے سارا. ہم کہتے ہیں ایک شخص جو کہ پیسے میں گڑبڑ نہیں کرتا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایماندار. ایماندار کہتے ہیں نا. کمپیوٹر بھی گڑبڑ نہیں کرتا، کیلکولیٹر بھی گڑبڑ نہیں کرتا. تو کہا آپ نے کہ بہت ہی ایماندار کیلکولیٹر ہے، کہا کبھی؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ کمپیوٹر کے اندر موریلٹی نہیں ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو آنیسٹ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں فلاں انسان بہت ہی سچا ہے، بہت سچا ہے. تو کبھی کوئی سیل فون آپ کو کسی نے بیچا کہ بالکل سچا سیل فون ہے؟ کیوں سیل فون کیوں نہیں سچا؟ جو سیل فون جھوٹ بولتا ہے کیا کبھی آپ سے؟ نہیں بولتا وہ، لیکن ہم سچا کیوں نہیں کہتے؟ موریلٹی نہیں ہے اس کے اندر. تو بات تو ساری یہ ہے کہ جس کے پاس چوائس ہے تو پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھجتا تھا، پھر بھی آپ کام کیے چلے گئے. سینہ بھجنا کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو تکلیف میں دیکھ کے نفس کی خاطر اللہ کا کام چھوڑ دے انسان، نفس کو خوش کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے، کہ یہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ خزانہ کیوں نہ اس پر نازل ہوا یا فرشتہ کیوں نہ آیا. تو فرمایا کہ انما انت نذیر، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، وکیل ہے، حوالے دار تو اللہ ہی ہے. تو یہ سینہ جو گھٹنے کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہر وقت کا معاملہ نہیں تھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع ہی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر فرما دیا، جو 30ویں پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں. بن مانگے دے دیا تھا. کیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، رب اشرح لی صدری، ان کو مانگنے پر ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے اللہ نے دے دیا تھا. اللہ نے کہا ہے نا قرآن کے اندر کہ اے نبی، اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے، اللہ نے بڑا فضل بڑا کرم کیا ہوا ہے آپ کے اوپر. تو یہ آپ کا سینہ کھلا ہوتا تھا دین کے کام کے لیے. کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نو بگ ڈیل، کام سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے. تو اللہ کی گواہی ہے کہ آپ کا سینہ تبلیغ کے لیے کھلا تھا. آپ کے دل میں کبھی شکوک شبہات بے یقینی کے سائے نہیں منڈلائے. پورے یقین اور ایمان، پکے ارادے اور ہمت سے آپ کام کرتے چلے گئے. لیکن فلیٹنگلی کوئی غم کا، پریشانی کا بادل چھا ہی جاتا ہے انسان کے اوپر، خاص طور پر جب لوگ حق ماننے میں بہانے بازیاں کر رہے ہوں. لیکن اگر کمپیئر کریں تو دل کا تنگ ہونا کم مشکل ہے. یہ ایک انسان کے اوپر ہے نا یہ مشکل کہ اس کا دل بھچ رہا ہے، یا اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، یا اس کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے. ایک انسان اپنے اوپر سہ رہا ہے. بہت بڑی مصیبت کیا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہی نازل ہی نہ فرماتا. یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی. اپنے کار خیر کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہوتی دراصل کیٹاسٹرفی جس کو ہم کہیں. یہ مصیبت آتی انسانیت کے اوپر.
اور یہ ان کے اعتراضات اور یہ بچکانہ قسم کی فرمائشیں جو کمپیریٹیولی بہت چھوٹی پریشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ کام کیے جائیے، بہت امپورٹنٹ کام آپ کر رہے ہیں، یہ کام نہ کرتے آپ تو پریشان ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے جب تک رسول نہیں بنایا تھا، آپ اس بوجھ تلے دبے جا رہے تھے کہ کیسے میں انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاؤں. تو اللہ نے کہا ہے نا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیے جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا. تو یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احسان یاد دلایا گیا کہ یہ جو پریشانی اس وقت تبلیغ کے ضمن میں آپ پہ پڑ رہی ہے، یہ چھوٹی پریشانی ہے، اور ان ساروں کو بھٹکتے دیکھنا اور کوئی راستہ نہ پانا، اس الجھی ہوئی گتھی کا سرا ہاتھ نہ آنا، وہ زیادہ بڑی پریشانی، وہ زیادہ بڑا پرابلم تھا. ایٹ لیسٹ ناؤ یو نو واٹ ٹو سے اینڈ ہاؤ ٹو سے. تو کہا کہ آپ کام کیے جائیے، بس یہ انتظار کرنا بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حوالے دار ہے. ام یقولون افطرا قل فاتوا بعشر صور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم ان کو معبود سمجھنے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. پھر اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اب یہ افطرا کی بات آ رہی ہے. یہ بھی لوگ کہا کرتے تھے، یہ بھی بڑا الزام تھا کہ آپ نے خود اس کو گھڑ لیا ہے. تو اللہ نے چیلنج کیا کیا یہاں پہ، بعشر صور مثلہ، اس جیسی تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. علماء نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ 10 کا ذکر کیوں آیا، اور یہ واحد مقام ہے جہاں 10 کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ ہود سے پہلے 10 صورتیں گزر چکی ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ یونس تک. تو کہا اس جیسی 10 بنا کر لے آؤ. اس سے اور بات کیا پتہ چلی کہ صورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ صحابہ نے کوئی رینڈم ترتیب نہیں کر دی اٹھا کر. تو چیلنج قرآن کے بارے میں دیا گیا کہ قرآن کی بلاغت اور اس کی حقانیت اور جو اس کی جامعیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے احکامات دیے گئے ہیں جس کے اندر پورے سسٹمز ہیں. دیکھیں قرآن نے نا پورے الیبریٹ سسٹمز نہیں دیے، قرآن نے بیج دیے، سیڈز. تم یہ بیج ڈالو، اس کے اندر پوٹینشیلی پورا درخت موجود ہے. اور بالکل یہی ہوا جب ان اصولوں کو امپلیمنٹ کیا گیا، ان اصولوں پر بنیاد رکھ کر جب نظام بنایا گیا تو پورا نظام خیر کا نظام بنا الحمدللہ. تو یہ جامعیت ہے قرآن کی، اور جو اس کی شہرت ہے قرآن کی، اور جو لوگوں کو محبت اور عقیدت ہے اس سے، اور جیسے اللہ نے حفاظت کی ہے، غیر محرف ہے، کوئی مثال نہیں ملتی اس کی. جیسے یہ کتاب ایجنٹ آف چینج بنی، جس طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کتاب کی خدمت میں لگائیں، اس کے ایک لفظ پر فوکس کیا اور غور کیا، ایک حرف گنائے لوگوں نے قرآن کا، جیسے ایک پیشن گوئی اس کی اب تک ٹھیک ثابت ہوئی ہے اور آئندہ بھی یقیناً صحیح ثابت ہوگی. کوئی انسانی کلام مقابلہ نہیں کر سکتا، نو وے. لوگ کیا سمجھتے کہ قافیہ بندی کر دینا جو ہے وہ قرآن بنا لینا اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، کہ کوئی کہے کہ اچھا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس پیٹرن کے اوپر جو مرضی کوئی بنا دے، کہہ کہ لو ہم بھی کلام بنا کر لیا. یہ تو بہت سپرفیشل بات لوگوں نے کری. اس جیسا کلام نہ کسی نے کبھی بنایا، نہ بنا سکتا ہے، نہ آئندہ کبھی بنائے گا. سوال ہی نہیں. خالی الفاظ کی بات نہیں ہے، معنوں کی بھی بات ہے، شہرت کی بھی بات ہے، محبت اور عقیدت اور خدمت، اور سب سے بڑی بات جو اس نے
تبدیلی پیدا کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور کوئی شاعر، کوئی مصنف اپنے کلام یا اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایز اٹ از میں نے اس کو سامنے پیش کر دیا. کتنی نوک پلک درست کی جاتی ہے، کتنی اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں وہ پریزنٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے. یہ ایسا لاسانی شاہکار ہے، ایسا یہ ان پیراللڈ ماسٹر پیس ہے قرآن کہ ایک لفظ کی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے مبارک منہ سے، جس کی مبارک زبان سے یہ کلام نکلا، کلام بولتے بولتے خود انہوں نے بھی پہلی دفعہ ہی سنا تھا. پہلے غور و فکر کر کے تھوڑی کہ اسپیچ بھی تیار انسان کرتا ہے. کبھی درس پریپیئر کرنے کا موقع آپ کو ملے گا تو ہم بھی تھوڑا دماغ میں نقشہ بٹھاتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ میں یہ بولوں گی، اب پریپیئر کرتے ہیں اسپیچ اپنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریپیئر کرتے تھے کہ اب یہ وہی ان کو بتائی جائے گی. آپ کو تو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا. جب وہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے تھے تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو لوگوں کی رہنمائی ہمیشہ سے قرآن نے کی، ہمیشہ کرتا رہے گا. تو اس کو چیلنج کر کر کے لوگ وقت نہ ضائع کریں، اس کے آگے بس سر تسلیم خم کر دیں، مان لیں اس کو. تو فرمایا کہ تم ایسی بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر یہ نہیں بنا کر لائیں گے، اور obviously کوئی بنا کر نہیں لایا، تو پھر ایک چیز تو مانو، فَاعْلَمُوا، جانو، انما انزل بعلم اللہ، تم بھی علم حاصل کرو نا. فَاعْلَمُوا، علم. دیکھیں پھر علم کی اہمیت آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جان لو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ جان لو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، ورنہ علم نہیں ہوگا تو شرک میں پڑ جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا ہم شرک کر رہے ہیں. تو فَاعْلَمُوا، جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے. تو قرآن کا علم حاصل کرو. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ یعنی کہ ہو جاؤ. شدید ترغیب ہے اس کے اندر. لیکن بات کیا ہے، کیوں نہیں آتے اس طرف؟ یہ مسئلہ سارا دنیا کی محبت کا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. تو جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. مگر آخرت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیح میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. اچھا، اب جو ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے وہ بڑی واسٹ ہے. کیا؟ من کان یرید الحیات الدنیا. یہی وہ حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہماری انٹینشن کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے. کیا ارادہ ہے کسی کا؟ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت. یعنی حیات دنیا کا مطلب کہ سارا اجر یہیں مل جائے. آخرت کے اجر کی کوئی تمنا دل میں نہیں ہے. اور دنیا کی زینت میں کیا کیا آتا ہے ذرا بتائیے مجھ کو. کن کن چیزوں سے دنیا کی زینت ہے؟ دولت، اور بتائیں شہرت، اور یہاں کی خوبصورتی، اور یہاں کی عزت. یہی ہے نا؟ اور جو اولاد کی ہم نے بات کی کہ اولاد بھی کیسی ہو، دنیاوی طور پہ بہت کامیاب، دنیاوی طور پہ قابل عزت. یہی ہے نا؟ تو یہ ہے زینت ساری کی ساری، کہ یہیں کی خوبصورتی چاہیے، یہیں کی ساری نعمتیں چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دے دیتے ہیں. یہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. اور مقامات پر بھی ہم یہ بات پڑھیں گے کہ کوئی بھی اگر اچھا کام کرے گا، اور دیکھیں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا میں ایک چیز محذوف ہے کہ جو اعمال کرے گا، جو عمل کرے گا، انٹینشن کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنا. کیا عمل کرے گا مثال کے طور پہ بتائیے؟
کیا عمل کرے گا؟ ڈونیشن دے گا. اور نہیں تو کیا نہیں عمل بتائیے. وہ تو نتیجہ ہے شہرت پانا، مال کمانا. کیا عمل کر رہا ہے جس سے کہ دنیا چاہ رہا ہے وہ؟ ڈونیشن کی بات کی. جی ہاں بالکل. اور جی زیادہ کمانے کے لیے بالکل علم حاصل کرنا کہ ہمیں ڈگریاں لینا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں گے. جی بالکل. اور بتائیے. دنیا کے کاموں میں وقت لگانا. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. حلال حرام کی کوئی فکر نہیں کرنا. لیکن یہاں بہرحال بات کس کی ہے؟ اس کی بھی بات ہے کہ حلال حرام کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اور دوسرے اچھائیاں بھی جو کر رہے ہیں. اور بتائیں مجھ کو، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کام کرتا ہے انسان؟ اپنی صحت پہ وقت لگاتا ہے. جی ہاں بالکل کہ میں ہیلدی رہوں اور جیوں. بالکل. خوبصورتی کے لیے کرتا ہے. جی ہاں. اور یہ بتائیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی نماز یا روزہ یا حج یا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ کرتا ہے دنیا کے لیے؟ جی تو دونوں کو جی دونوں کیٹیگریز کی بات ہے یہاں پہ. دونوں کو لے کر آئیں. گناہ کفر کر کے دنیا کمانا یا نیکیاں کر کے اور ایمان کا دعویٰ کر کے دنیا کمانا، دونوں کو کور کیا ہوا ہے یہاں پہ. بوتھ، دونوں کیٹیگریز اس میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان دونوں کیٹیگریز سے اپنی پناہ میں رکھے. تو اللہ کے عدل اور انصاف کی شان یہ ہے کہ ان کو دنیا میں اللہ کچھ نہ کچھ کرمز دے ہی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ٹکڑے ان کے آگے پھینک ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے. کافر بھی کوئی اچھا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں یا تو کوئی بلا اس پہ سے ٹال دے گا، کوئی مشکل دور کر دے گا، کوئی اور اس کو چیز دے دے گا. جس چیز کے لیے محنت کرے گا اس کا بدلہ دنیا میں اس کے سامنے آ جائے گا، اللہ دے گا. یہ انصاف کی بات ہے نا، عدل کی بات ہے. کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، ایتھسٹ ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، لیکن بہرحال اس نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی ضرورت کو پورا کر دیا، اس کی تکلیف دور کر دی. اللہ دنیا میں اس کو ضرور صلہ دے دے گا. یہ قرآن کا سٹینڈرڈ رول ہے. تو کوئی اللہ نے کہا کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، کوئی کمی نہیں کی جاتی اس کے اندر. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھے بھی تو کافر اچھے بھی تو ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ وہ ہوگا جو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دے دے گا. مثال کے طور پہ اب آپ ترجمے کا پیپر کرتی ہیں اپنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ترجمے کا پیپر کیا. اب آپ کے تین اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں. آپ ایک نے ترجمے کا پیپر کیا اور انچارج کو دے دیا، صحیح؟ تو آپ کو رزلٹ ملے گا نا اس کا، ٹھیک ہے؟ گریڈنگ ہوگی نا. آپ کو اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹار لگا ہوا نظر آئے یا جو بھی کچھ ملے. کیوں؟ آپ نے اپنی انچارج کو دیا. ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پیپر کیا، اپنی ساتھی کو دے دیا. اب گریڈنگ ہوگی کیا اس کی؟ اس کو نہیں کروانی گریڈنگ نا، تبھی تو اپنے ساتھی کو دیا ہے اس نے. ایک اور آپ میں سے کسی نے پیپر کیا، پرفیکٹ پیپر کیا، ہر چیز ٹھیک لکھی، اپنے بیگ میں خود ہی رکھ لیا. گریڈنگ ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ نے ججمنٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا. تو انسانوں کی بھی تین کیٹیگریز ہیں. وہی سورہ توبہ والی آیت یاد کر لیں. کچھ لوگ اپنے اعمال اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کچھ اپنے ہی لیے وہ عمل کرتے رہتے ہیں. جب آپ نے چاہا ہی نہیں کہ آپ کو اجر ملے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کیوں اجر آپ کے سر کے اوپر تھوپے؟ تو دنیا میں تو پھر بھی اللہ دے ہی دیتا ہے. یہ تو بیچنے والے کا اختیار ہے نا کہ اپنی محنت کے وہ کیا دام لگا رہا ہے. خریدنے والا ہیرے کے مول لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوڑیوں کے مول بیچنا چاہتا ہے. خریدنے والا سمجھا رہا ہے بیچنے والے کو کہ ہمیشہ باقی رہنے والے سونے اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشیوں کے بدلے تو اپنے آپ کو بیچ، اپنی محنت کو سونے کے بدلے بیچ، اپنی محنت کو دائمی خوشیوں، دائمی راحت، دائمی زندگی، دائمی جوانی کے عوض بیچ، جنت کے محل حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ. مگر بیچنے والا انسسٹنٹ ہے کہ نہیں، میں تو فنا ہونے والی مٹی اور مٹنے والی چند لمحات کی خوشیوں کی عوض اپنا سودا کرنا چاہتا ہوں. تو بی اٹ، اوکے دین دیٹس فائن، تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا. تو پتہ کیا چلا کہ اس دنیا کے بازار میں وی نیم آر اون پرائس.
ہم اپنے دام خود سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خوشیاں، ہمیں اپنے غم، ہمیں اپنی ایفرٹ، اپنی محنت، اپنی عبادت کا کیا دام چاہیے، ہمیں کیا پرائس اس کی لگانی ہے. اور جنت سے کم پر کچھ نہیں بیچیں، کانٹا بھی ہٹانا ہے راستے سے، جنت سے کم پہ مت بیچیں. اور بہت بڑی نیکی کیا ہے؟ ادخال السرور فی قلب مومن، مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا، خدمت کر دینا، خیال کرنا، احسان کرنا، خوش کر دینا. کس کی خاطر؟ کہ کل یہ میری ٹانگیں دبائیں گے، پتہ نہیں دبائیں گے نہیں دبائیں گے. اولاد کی خدمت کرنا، داماد کی کرنا، بہوؤں کی کرنا. زندگی تو چلتی رہتی ہے نا، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں. کیوں کرنا؟ کیوں بیبی سٹنگ کرتی ہیں نانیاں اور دادیاں؟ احسان جتانے کو نہیں، اللہ کی خاطر کہ اللہ اس سے ان کو 2 گھنٹے کا سکون مل جائے گا، میرے بیٹا بہو کو، میری بیٹی میرے داماد کو. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے میں بیبی سٹنگ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، بس آپ لوگوں کو مت دیکھا کریں. کو لوگ کبھی راضی نہیں کریں گے ہم کو، لوگ کبھی ہماری توقعات پہ پورے نہیں اتریں گے. جو جتنا کر رہا ہوتا ہے نا، ہم اسے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا نیچر ہے. ہماری توقعات کوئی پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی، اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ ہیں. میری تو ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا. لوگوں سے بدلہ کبھی ملتا نہیں انسان کو جیسا سوچا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے حوالے کریں اور ہم اپنے دام سیٹ کریں خود، اور اپنے آپ کو انڈر سیل نہیں کریں. کیوں انڈر سیل کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ تبھی تو روتے پیٹتے ہیں. ایک ایک آنسو اللہ نے خریدا ہے، میرا اور آپ کا. چاہے دنیا کے لیے روئے ہوں یا ہم آخرت کے لیے روئے ہوں، چاہے لوگوں نے رلایا ہو یا ہمارے گناہوں نے رلایا ہو، اللہ خریدتا ہے آنسو، اللہ خریدتا ہے آہیں. ہم لوگوں سے بدلے چاہتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم دکھی کر کے رکھتے ہیں. نہیں، ڈاکٹر سار اتنے مزے سے کہا کرتے تھے کہ ڈو ناٹ سیٹل فار لیس. میں دوسرا کہہ بھی نہیں سکتی جس یقین کے ساتھ وہ کہتے تھے، جو ان کے لہجے کا اعتماد ہوتا تھا کہ کیوں اپنے آپ کو تم کوڑیوں کے مول بیچتے ہو جب اللہ تم کو جنت کے مول، اپنی رضا کے مول خرید رہا ہے. اور یہی دیکھیں، یہی اعمال ہیں. ہمیں کسی اور پلانٹ پہ نہیں جانا. یہی کھانا پکانا، یہی صفائیاں کرنا، یہی خدمت کرنا، خیال کرنا، کڑوی سن کے چپ ہو جانا، اور مختلف قسم کے جو ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں زندگی کو، ان کو ہینڈل کرنا من اللہ سمجھ کر، اور یہ سوچ کے کہ اللہ نے میرے سارے غم خریدے ہوئے ہیں، سب جمع ہوئے ہیں، سب کا بدلہ مجھ کو ملے گا. سارے میرے ارمان جو پورے نہیں ہوئے سب جمع ہوئے ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے وہ پورے ہوں گے وہاں پر. سارے ڈس اپوائنٹمنٹس میرے اللہ کو پتہ ہیں، اللہ کمپنسیٹ کرے گا. مجھے پتہ ہے پھر مومن کو کیا غم ہے. کوئی غم نہیں ہے مومن کو. یہ دنیا رلاتی ہے ہم کو، جس نے ارادہ کر لیا ہے نا دنیا کا، اور ہم سن کر بھی پھر ہم اسی غلطی کا شکار ہوتے ہیں. پھر ہم اسی کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کو یہیں سب کچھ چاہیے، اسی کی زینت ہم کو چاہیے، اور جب نہیں ملتی تو اوروں کی زینت دیکھ کے روتے پیٹتے رہتے ہیں. نہیں، اللہ دے گا. اور جو دنیا کا ارادہ کر لیتے ہیں ان کے لیے، جنہوں نے اللہ کی ناقدری کری اور جنہوں نے جنت کی یوں ناقدری کری، اپنے آپ کو انہوں نے اتنا انڈر سیل کیا، تو ٹھیک ہے، دراصل جہنم ہی خرید لی انہوں نے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، جو بنایا تھا سارا حبط ہو گیا. صنعوا صنعت سے لفظ بنائے، انڈسٹری، بڑی محنت کے ساتھ. مصنوعی لفظ اسی سے بنائے، مصنوعی، مین میڈ. صنعوا کے اندر جب بھی لفظ یصنعون لفظ آتا ہے، یہ کبھی اچھے سینس میں نہیں آتا. جو بھی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں یہ سب بیکار ہے، ان کا یوز لیس ہے، آرٹیفیشل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حق نہیں ہے، اور باطل ہے جو کچھ انہوں نے عمل کیا، آخرت میں کچھ اجر نہیں ملنا. آگے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پہ آئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس کا انکار کر سکتا ہے؟
ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ آگ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں مت پڑیے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ تو یہاں بات فرما دی کہ جو ہے اپنے رب کی طرف سے بینہ کے اوپر روشن دلیل پر زندگی گزار رہا ہے، اس ادنا دنیا پر نہیں مر مٹا وہ۔ تو بینہ سے مراد لوگوں نے انسانی فطرت کے اندر موجود عہد الست لیا ہے، جو سورہ اعراف میں پڑھا تھا نا ہم نے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تو وہ بات ہے یہاں پر کہ انسان کی فطرت کے اندر جو توحید کی پہچان موجود ہے اس کو بینہ کہا گیا۔ بینہ سمجھے کہ جیسے کہ ایک پائلٹ فلیم نہیں ہوتا، وہ پائلٹ فلیم اللہ نے ایک ایک کے اندر رکھ دیا، اور ایمان جو ہے اس کو مزید بڑھاتا ہے، یا کفر جو ہے، کفر کا مطلب یہ کور کر دینا، ڈھانک دینا، یا کچھ لوگ اس کو بجھا دیتے ہیں، بہرحال انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک شاہد بھی آ گیا۔ شاہد کون؟ اللہ کا رسول، اور اللہ کی کتاب آ گئی اس کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہاں جو توحید کی پکار تمہاری ضمیر کی اٹھ رہی ہے وہ بالکل سچی پکار ہے، ہماری فطرت جو توحید کی بات کر رہی ہے وہ بالکل سچی بات ہے، یہ رہا پروف، یہ ہے گواہ۔ اور اس سے یعنی اب یہ کون ہے؟ یہ تو اللہ کی کتاب آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور قرآن سے پہلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی، کتاب موسیٰ، تورات، وہ بھی ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی تھی، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، سب کی گواہیاں موجود ہیں کہ میرا رب ایک ہے، احد اور صمد، اور جو ان ساری سچی گواہیوں کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل جھٹلا دے گا تو جہنم اس کی وعدہ گاہ ہے۔ مومن کبھی شک میں نہیں پڑتا، فلا تکو فی مریۃ منہ، اس چیز کی طرف سے کسی شک میں مت پڑنا، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ لیکن پھر وہ لوگوں کا پرابلم، اکثر لوگ تو مانتے نہیں، تو میجورٹی تو اتھارٹی ہے ہی نہیں دین کے معاملے میں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمین، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر۔ تو اب یہ کو کہتے ہیں ڈبل ویمی، دو گناہ کیا ہوئے ان کے؟ کبیرہ کبیرہ، نمبر 1 اللہ کے سچے کلام کا انکار کیا، اور نمبر 2 جھوٹ گھڑ کر اللہ کے نام پر پیش کیا۔ اس سے ایک اور نتیجہ بڑا انٹرسٹنگ نکلتا ہے، جنہوں نے جھوٹ گھڑ کے اللہ کے نام پہ جو پیش کیا نا، ممن افترى علی اللہ کذبا، سارا مشرک مذہب اسی کے اوپر تو کھڑا ہوا ہے، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس سے انٹرسٹنگ بات یہ پتہ چلی کہ انسان کے اپنے اندر ایک طلب اور ایک پیاس موجود ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ حقائق، کچھ دلائل وابستہ کرے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اس کے اندر کوئی کریونگ ہے کہ میں اللہ کے نام پر کچھ کہوں، اس کو ایسوسیشن چاہیے اللہ سے کوئی رابطہ چاہیے اس کو۔ لیکن جب اصل وحی آتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فطرت منع نہیں کرتی، فطرت تو اس کو قبول کرنا چاہتی ہے، نفس اڑنگے لگاتا ہے، نفس کے خلاف پڑھ رہا ہوتا ہے، تو نفس کے خلاف کرنا نہیں چاہتے، حرام منہ کو لگ گیا، شراب منہ کو لگ گئی ہے، چھٹتی نہیں منہ کو یہ ظالم لگی ہوئی، زنا جو ہے وہ اس کا چسکا لگ چکا ہے، وہ چھوڑنا نہیں ہے، نظر نیچی کرنی نہیں ہے، حرام چھوڑنا نہیں ہے، تو لہٰذا پھر اپنی پسند کی شریعت بناتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لے کر پیش کرتے ہیں، یہ اللہ نے یوں کہا۔ اب سور پہ کوئی بسم اللہ پڑھ لے اگر تو وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح دھوکے بازی سے جو یہ اللہ کا نام لے کر اور جس دھوکے بازی کے ساتھ یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں وہ حلال تو نہیں ہو جائیں گی اللہ کا نام لینے کی وجہ سے۔ اور لوگوں کا معاملہ کیا ہے دیکھیں، عوام کا اللہ کے نام پہ دھوکہ کھاتے، یہی ہے نا،
کنونس کرنے کے لیے لوگوں کو کتنی ہی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر لوگ کنونس نہ ہوتے. جب تک اللہ رسول کا نام نہ لیا جائے لوگ بات نہیں ماننے کو تیار ہوتے. تو جن کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا انہوں نے اللہ کا نام لے لے کر جھوٹ گھڑنا شروع کر دیا. تو ان کے بارے میں پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور جب یہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، وہ یقول الاشہاد، اور جب گواہ کہیں گے. کون کون گواہی دے گا قیامت کے دن؟ گنوائیں ذرا. سب سے پہلے تو رسول، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد ان کے اپنے اعضاء، ان کا اپنا اعمال نامہ، یہ سب گواہیاں کھڑی ہوں گی. اور زمین گواہی دے گی کس نے اس پر کیا کام کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا نا زمین سے کہ بس سب کچھ ظاہر کر دے، وہ سب کچھ ظاہر کر دے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ بات کہ زمین سے بچنا، یہ گواہ ہے تمہاری، ہر چیز دیکھ رہی ہے. تو ساری گواہیاں قائم ہو جائیں گی ان کے خلاف کہ انہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ گھڑا تھا. اور پھر کہہ دیا جائے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر. دنیا میں جب اللہ لعنت کرتا ہے ظالموں پر، اس کا مطلب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. آخرت میں لعنت کا مطلب ہے جنت نہیں ملے گی. اور اللہ کی لعنت کا اظہار جہنم، اللہ بخشے گا نہیں، اللہ اپنا دیدار نہیں کرائے گا. کون ہے یہ ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کی راہ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا یہی انکار کر رہے ہیں. خود بھٹکے، دوسروں کو بھٹکایا تو obviously پھر جرم جو ہے وہ تو دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا. اور سارا مسئلہ پھر کیا ہے؟ اللہ کو مان کر کون اللہ پہ جھوٹ گھڑے گا جو آخرت کو نہیں مانتا، جس کا عقیدہ آخرت کے بارے میں صحیح نہیں ہے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون. یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے، نہ خود ہی ان کو کچھ سوچتا تھا. تو فطرت کا وہ جو ہم نے پائلٹ فلیم کی بات کی تھی نا، فطرت کا چراغ ہی دراصل گل ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا خوبصورت قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھر کے چراغ کو تو تم اونچا رکھو، ایسے الفاظ آتے ہیں. گھر کا چراغ ہے اس کو تم اونچا رکھو تاکہ دوسروں کی رہنمائی بھی ہو. گھر کے چراغ سے گھروں میں آگ لگتی ہے؟ جی ہاں لگتی ہے، جب ان کی حفاظت نہ کی جائے یا کیئرلیسنس کا مظاہرہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا چراغ رکھا تھا، اس سے انہوں نے بلا وجہ اپنے لیے جہنم خریدی بجائے کہ اس سے روشنی کا بندوبست کرتے. تو اندھے پن کے سوا کچھ بھی نہیں بچا ان کے لیے. کسی پکارنے والے کی پکار سن لیتے، اندھے بھی آواز سن کر فائدہ اٹھا لیتے ہیں. انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو بھی بلاک کر دیا. یضاعف لهم العذاب، اب یہ عذاب پر عذاب اٹھائے چلے جائیں گے. اب دیکھیں اکیلا ایک عذاب کم ہوگا جہنم کا، وہ خود ہی کافی ہوگا. نہیں پتہ نہیں کون کون سے عذاب اور ان کے اوپر تھوپے اور لا دے جائیں گے. دعا کرنی چاہیے اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ مجھ کو آگ سے نجات دے دے. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، افطرا کی ہوئی تھی. قیامت کے اچھا دیکھیں یہ افطرا جو کرنے کا معاملہ ہے نا، جھوٹ گھڑنا اللہ کے اوپر، یہ بھی آسان کام ہے نہیں. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. عوام نہیں کر سکتے یہ کام. اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور بدنیتی کی ضرورت ہے. علم پلس بیڈ انٹینشن از ایکول ٹو افطرا، اللہ پہ جھوٹ گھڑنا. تو یہ انٹلیکچوئلز یہ کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ. تو قیامت کے دن یہ جو سوڈو انٹلیکچوئل ڈسکشنز کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ سوڈو انٹلیکچوئلز جو ہوں گے، ان کے ڈسکشنز اور ان کی جو کتابیں ہیں
یہ کوئی کام نہیں آئیں گی. گاڈ ڈیلوژن ٹائپ کتابیں کچھ کام نہیں آئیں گی. وہ الٹی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہوئی ہوں گی دنیا میں، چاہے کتنی بھی واہ واہ کیوں نہ ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا ان کو. اور دیکھیں یہ حقیقت ہے، شیطان کو اس کا ہمیں ڈیو دینا ہوگا کہ سجا سجایا جھوٹ اور خوبصورت گمراہی سیدھے سادے سچ سے زیادہ پرکشش لگتی ہے انسانوں کو. یہ بھی حقیقت ہے. سچ پہچاننے کے لیے بھی بصیرت چاہیے. قرآن کے نور کے بغیر ہم کبھی سچ کو پہچان نہ پاتے واقعی. اس لیے کہ انسان بہرحال ظاہر پرست ہے نا، وہ خوبصورتی کو دیکھ کر گم ہو جاتا ہے. تو کہا کہ جو کچھ افطرا انہوں نے کیا کام کچھ نہ آئے گا ان کے پاس قرآن کی روشنی ہی نہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، ناگزیر ہے کہ آخرت میں وہی سب سے بڑھ کر گھاٹے والے ہوں گے. ساری صلاحیتیں برباد کر دیں، دنیا میں بہت گھاٹے کا سودا کیا، اپنی محنت کو انہوں نے جہنم خریدنے میں لگایا. اس سے زیادہ برا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ خاسرون بھی نہیں کہا، اخسرون، سپرلیٹو. اب اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے اور اپنے رب ہی کے ہو رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. 3 صفات جنت کے لیے ضروری ہیں اور کچھ مشکل نہیں. ایمان، عمل صالح اور اخبات. اخبات کیا؟ اللہ ہی کے ہو رہنا انہوں نے بامحاورہ ترجمہ کیا ہے. اور ابھی آج ہی ہم نے دعا کی ہے، تہجد والی دعا، اس میں ہے بس اللہ ہی کے لیے ہو رہنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور آٹومیٹک کنیکشن ایمان کا اخبات کے ساتھ جڑا ہے. نیک اعمال اور ایمان یہ انسان کے اندر نرمی پیدا کرتے ہیں. زبان، کلام، یہ سب کچھ نرم ہوتا ہے. نرم کا مطلب مداہنت ہرگز بھی نہیں ہے. نرم کلام کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو شراب پیتے دیکھیں گے تو کہیں گے ہے بیچارہ کتنا مجبور ہے نا جو شراب پی رہا ہے. یہ نہیں کہیں گے. کسی کو اگر دین سے متنفر دیکھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے ہے بیچارہ اس کے اماں ابا نے فورس کیا تھا نا اس کو نماز پڑھنے پر، اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، چلو کوئی بات نہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں نرم زبان کا. مراد ہے کہ نارمل ایوری ڈے لائف میں، دنیا کے معاملات میں وہ ہمیشہ نرم کلام کرتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، دل ان کے سافٹ ہوتے ہیں، سمپتھی ہوتی ہے، ایمپتھی ہوتی ہے ان کے اندر. اور بعض دفعہ 2 چیزیں ہیں جو کہ انسان کے دل کے اندر سے سمپتھی نکال دیتی ہیں. ایک تو ایمان کا نہ ہونا، یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے، یاد رکھیں. نفاق دل کو سخت کرتا ہے. ایمان کا دعویٰ کرنا ایکچولی منافق ہونا، ان کے دل بہت سخت ہوتے ہیں. نمبر 2 اپنے غموں کو یاد رکھنا، یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر اتنی مصیبت پڑی، تم پہ پڑ گئی تو کیا بڑی بات ہے. کسی نے کہا کہ اچھا وہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، کہیں گے میرے تو 2 بچے مر چکے ہیں، تمہارا بیماری ہوا ہے نا صرف، تو واٹس اے بگ ڈیل. تو بعض دفعہ اپنے اوپر پڑنے والی جو مشکلات جب انسان ان کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے اور ان کے بارے میں بہت سوچتا ہے، وہ بھی بعض دفعہ دل کو سخت کر دیتی ہیں چیزیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ نرم رکھنا اپنے آپ کو، خاص طور پہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ جھکانا اور دنیا والوں کے ساتھ بھی نرم سلوک کرنا. تو یہ 3 صفات جن کے اندر ہوں گی، بس ان کے لیے جنت حاصل کر لینا مشکل کام نہیں ہوگا اللہ کی مدد سے. بس بینہ کی قدر کرنی ہے، وہ پائلٹ فلیم نہیں بجھنا چاہیے جو اندر ہے، اور شاہد کی قدر کرنی ہے، قرآن کی اور رسول کی بہت قدر کرنی ہے. تو ایمان کے 2 اظہار ہیں. جیسے کہ بیج جو ہوتا ہے نا، بیج 2 ڈائریکشنز میں بڑھتا ہے. ایک جڑ جو نیچے کی طرف جاتی ہے، ایک اصل جو اوپر کی طرف جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو ایمان کی بیج کا معاملہ بالکل یہی ہے. جڑ دل کے اندر، ایمان پختہ سے پختہ، دل نرم سے نرم، اور عمل باہر کی طرف ہوتا ہے، وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق حاصل نہیں کرو گے؟
سمپل مثال ہے، کوئی آپشن دیا جائے کسی بھی انسان کو دنیا میں کہ تم کیا اندھا بہرا ہونا پسند کرو گے، کوئی بھی ہاں نہیں کہے گا. نو بڈی ول سے یس. نیچرلی سب آنکھوں والا اور کانوں والا بننا پسند کرتے ہیں. تو وحی کی روشنی سے خود کو محروم رکھنا، رسول کی بات نہ سننا ان نیچرل ہے. کوئی کہے کہ میری آنکھیں بجھا دو، مجھ کو اندھا کر دو، کوئی کہے مجھ کو بہرا کر دو، تو پرورژن ہے نا، یہ نارمل بیہیویئر تو نہیں ہے، یہ تو ایب نارمل بیہیویئر ہے. تو رسول کی بات نہ سننا، حق کو نہ دیکھنا، یہ دراصل ڈیوینٹ بیہیویئر ہے، پرورژن ہے یہ دراصل. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھا ٹھوکر کھاتا ہے، ٹٹول کے چلتا ہے، اندازے لگاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے، کفار کے بارے میں، کہ انہم الا یخرصون، یہ صرف اندازے لگاتے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں. مومن تو حق کی روشنی میں سفر طے کر رہا ہوتا ہے، صراط مستقیم پر جمع ہوا ہوتا ہے. تو obviously الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمیع اور بصیر بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو ایسا ہی رکھے. چلیے جی یہیں ٹھہرتے ہیں. 11:10 ہے، 10 منٹ کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے.